السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ جادو جنات کے علاج کے لیے اور رشتے کی بندش کے لیے، اسی طریقے سے کاروبار کی بندش کے لیے ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے ہم وہ پڑھیں تو ہمارے رشتے کی بندش ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار کی بندش ختم ہو جائے، اور جو ہمارے اوپر جادو یا جنات کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو سورۃ طٰہٰ ہے اس کی تلاوت وہ بہت اکثیر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سورۃ مبارک کے اندر چونکہ انہی چیزوں کا بار بار ذکر ہے تو اس سورت کی تلاوت ان کے علاج میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یوں ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، اور کم از کم یہ عمل 21 دن تک کریں۔ اور خاص طور پہ جو اس کی آیت نمبر 69 ہے، 69 آیت، اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، تو جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کریں تو جب اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سورت مکمل کر لیں، تو یہ جادو جنات کا زبردست علاج بھی ہے۔ اور اگر رشتے کی بندش ہو، خاص طور پہ رشتے کی بندش ہو، خاص طور پہ بچیوں کے لیے یا بچوں کے لیے، رشتے ہوتے نہ ہوں یا ہوتے ہوتے رک جاتے ہوں، ٹوٹ جاتے ہوں، کئی مہینے تک منگنی رکھنے کے بعد پھر رشتہ ٹوٹ گیا، تو اس صورت سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ 21 دن پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اس دوران رشتے کی بات کہیں بھی نہ چلائیں، اور اس کا پانی پئیں، اور اس کی جو آیت نمبر میں نے آپ کو بتائی ہے 69، اس کی تلاوت کریں 21 مرتبہ۔ انشاءاللہ ہر طرح کا جادو جنات اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے قرض لے کر جاتے ہیں، کچھ ایک دو ہمارے بڑے تعلق والے ہیں، وہ قرض لے کر گئے ہیں اور وہ اب کسی طریقے سے واپس ہمیں وہ قرض کا پیسہ نہیں دے رہے۔ تو قرض کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ادھار کا قرض کا معاملہ کرنا ہو تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی لکھائی ضرور کروا لیا کریں، یعنی معاہدہ آپس میں ضرور کروا لیا کریں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، کہ جب بھی تم ادھار کا معاملہ کرو، دین کا معاملہ کرو تو فاکتبوہ، اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ تو عام طور پہ ہم یہ معاملات لکھتے نہیں ہیں، اور لکھنے پر ہم گواہ بھی نہیں بناتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ ادھار کا معاملہ کرے اور پھر اس پر گواہ نہ بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے، معاذ اللہ۔ اس لیے ضرور گواہ بنا لینا چاہیے، چاہے آپ بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، چاہے آپ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، دوست کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو اس کی لکھائی ضرور کروا لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ آپ نے مجھ سے وظیفہ پوچھا ہے، تو وظیفہ جو اس کا ہے وہ بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درمیان میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دعا کر لیا کریں۔ اس وظیفہ کی برکت سے، اس کلام پاک کی برکت سے آپ کا قرض بہت جلد واپس ہو جائے گا۔ اگر کسی نے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے یا کرائے پر مکان لیا تھا وہ خالی نہیں کر رہا،
تو اس کے لیے بھی یہ ایک زبردست اور مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں، اور اس وظیفہ کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کا مکان بھی آپ کو واپس کر دے گا، خالی کر دے گا۔ اور اگر کوئی کسی نے قرض لیا ہے تو وہ ضرور آپ کا قرض واپس کرے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں شکار ہو جائے گا، اور اس کا گھر کا سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس وظیفے کو کریں بھی صحیح اور احتیاط کے ساتھ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ساتھی نے پوچھا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کون سا عمل کریں؟ تو حفاظت کے بے شمار اعمال مشائخ نے احادیث مبارکہ میں اور بیان فرمائے ہیں، مجربات بھی ہیں۔ تو حفاظت کے لیے بہترین عمل جو ہے نا وہ آیت الکرسی کا ہے۔ رات کے وقت کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اگر کچھ اثرات کی کیفیات آپ کے گھر میں ہیں تو پھر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اپنے پورے گھر کا حصار بھی کر لیں۔ حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی جو دایاں ہاتھ ہے، اس کی جو انگلی ہے، اس کے ساتھ ایسے اشارہ اپنے گھر کا کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کے گھر کا حصار بھی ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی یہ ایک زبردست حصار ہے، زبردست حفاظت ہے، یہ کر لیا کریں۔ اور اس طریقے سے اگر اس سے بھی زیادہ بہتر آپ حصار چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ چاروں کل پڑھ لیں، پھر 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لیں، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو یہ آپ اپنا حصار بھی کر لیں، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، گھر کا، تو یہ سب کا حصار اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حصار صبح و شام اگر کر لیا جائے تو ہر طرح کے جادو سے، جنات سے، اللہ کے فضل و کرم سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مجرب طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔